ہمارے ہاں معاشرے کی جو روش ہے وہ ہمیں اس طرح نظر آتی ہے کہ جب کوئی شخص کمزور ہو اور ایسا محسوس ہوتا ہو کہ اس کو بآسانی دبا لیا جائے گا، کور کر لیا جائے گا، تو لوگ جو ہیں وہ نت نئے داؤ آزماتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مطلب یوں کہیے کہ جیسے ڈوبتے کو ایک اور دھکا، ٹھیک ہے نا. اچھا، جب کوئی طاقتور نظر آتا ہے تو لوگوں کا مزاج ان کے مطابق ہوتا ہے، وہ بڑی احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ اس معاملے کو لیتے ہیں. تو اس کو کیسا فیل کرتے ہیں آپ معاشرے میں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. لوگوں کا رویہ جو ہے ہمیں مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف نظر آتا ہے. بعض لوگوں کے سامنے تو جو ہے ہم بڑے نرم ہو جاتے ہیں، اور جب طاقتور سامنے ہوتا ہے تو اس کے سامنے بڑی عاجزی کا، انکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنا غصہ پی جاتے ہیں، کیونکہ اپنی جو ہے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے. تو یہ عجیب غصہ ہے کہ جو کمزور کے سامنے تو سنبھالا نہیں جاتا، اور طاقتور کے سامنے جو ہے وہ اس میں حکمت عملی کا نام دے دیا جاتا ہے، اس پہ فوراً قابو آ جاتا ہے. تو یہ بالکل ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ یہاں کمزور کو کچلا جاتا ہے، کمزور کا ہاتھ جو ہے وہ مروڑ دیا جاتا ہے. اور حسن اخلاق کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں تو جہاں مالی منفعت ہوتی ہے، جہاں فائدہ ہوتا ہے، جہاں اپنا مفاد ہوتا ہے، تو وہاں تو بڑے خلیق، ملنسار اور بڑا جو ہے حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. لیکن غریب آدمی کے سامنے، یا جو اپنے ملازم ہوتے ہیں ان کے ساتھ، یا جس سے مالی منفعت نہ ہو، مفاد وابستہ نہ ہو، تو بڑے خشک لہجے میں بات کی جاتی ہے، بڑا ترش رویہ جو ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے، اور بڑی جو ہے بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. تو اسے حسن اخلاق کیسے کہیں گے؟ حسن اخلاق اگر ہے تو پھر سب کے ساتھ ہونا چاہیے. تو اسے تو پھر منافقانہ کوئی روش کہا جائے گا، اسے تو مفاد پرستی کہیں گے، یا اس کو یوں کہیں گے کہ ہم دوہری شخصیت کا شکار ہیں، کہ ہماری شخصیت کے دو رخ ہیں، امیر کے لیے کچھ ہے، غریب کے لیے کچھ ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ حسن اخلاق ہم حقیقی معنی میں اختیار کریں، اور حسن اخلاق ہر ایک کے لیے ہو، ملازم کے لیے، غریب کے لیے، امیر کے لیے، دوست کے لیے، ہر ایک کے لیے جو ہے ہمارے اخلاق عمدہ ہوں، اعلیٰ ہوں. اس طرف ہمیں کوشش کرنی چاہیے. غصے کے اوپر بھی ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ یہ غصہ جو ہے، یہ جو ہم نافذ کر رہے ہیں، تو اگر یہ واقعتاً اتنا ہی بے قابو غصہ ہے تو یہ ہر وقت بے قابو کیوں نہیں ہوتا؟ بلکہ اس میں حضرت یہ بھی ایک جہت نظر آتی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کمزور پر اگر غصہ نکالا جا رہا ہے تو اس کی مسٹیک، مطلب سمجھ لیں 1 روپیہ ہے تو جو اس کا رپلائی یا ریئیکشن جو آ رہا ہے وہ 10 روپے ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی، ٹھیک ہے نا. اور اگر عذر یہ پیش کیا جاتا ہے کہ غصہ کنٹرول نہیں ہوا. ہاں بالکل. اور دوسری بات یہ کہ اصل میں یہ ایک پوری معاشرے کی ایک روش بن چکی ہے، ٹھیک ہے نا. تو میرے خیال میں اصل میں معاملہ ہے دل کا. یعنی ہمارے دل کے اندر جو ہے نا وہ شاید سختی جو ہے وہ گھر کر چکی ہے، اور یہ فیل نہیں ہو رہا ہوتا کہ یار جس کمزور کے ساتھ ہم ایسا کر رہے ہیں، بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جو ہم سے بہت طاقتور ہیں، ٹھیک ہے نا. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ مکافات عمل، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ انسان جو ہے نا وہ شاید غور و تفکر نہیں کرتا. وہ یہ نہیں سوچتا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے. ہاں، یعنی اسے ہر وقت یہ ذہن میں موجود ہونا چاہیے کسی کمزور کو کچلتے وقت کہ ایک طاقت ایسی بھی ہے جو اسے بھی کچل سکتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل اگر یہ احساس دل میں رہے تو پھر انسان جو ہے کسی کمزور کا ہاتھ نہیں مروڑے گا، کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، کسی کو کچلے گا نہیں، اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف جو ہے ایسے افعال سے روکے گا. ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم اپنے رویوں پر جو ہے وہ گہری نظر رکھیں، ٹھیک ہے نا. کہیں دو رخی تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے بھی معاملات جو ہیں اپنے مفادات کے پیش نظر جو ہے وہ بدل رہے ہوں. اچھا، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جناب حکمت عملی یہی ہے، لیکن کل بروز قیامت جب رب تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہوگا تو وہاں کیا جواب بنے گا؟ کیا یہ حکمت عملی یا دوہرا رویہ؟ تو میرے خیال میں جس شخص کو فکر آخرت ہو اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر حساب و کتاب دینے کی فکر ہو تو وہ کبھی بھی اس طرح کا دوہرا معیار نہیں رکھے گا. آخر ہیں تو سب رب کے بندے ہی. اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی نرمی نصیب فرمائے.